وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ افعال غیر صحیح کے اندر ہم 6 عنوانات میں سے 2 پڑھ چکے ہیں، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف۔ یہ 6 ہم نے ہیڈنگز میں پڑھنا ہے۔ آج ہم اللہ کا نام لے کے مثال کو پڑھیں گے۔ جیسے تعارف میں بتایا گیا تھا کہ عربی حروف تہجی میں 2 حروف ایسے ہیں جنہیں حروف علت کہتے ہیں۔ حروف علت، بیماری والے حروف، اور وہ ہیں واو اور یا۔ واو اور یا جو ہیں یہ حروف علت ہیں، اور جب واو اور یا کسی مادے میں آتے ہیں تو اس مادے سے بننے والے افعال اور اسماء میں علت ہو جاتی ہے۔ علت بیماری کو بھی کہا جاتا ہے، پرابلم ہو جاتی ہے۔ پرابلم کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے صحیح وزن پر نہیں بنتے، اس کے کچھ اسماء اور کچھ افعال صحیح وزن پر نہیں بنتے۔ مادے میں اگر فا کلمے پر حرف علت آ جائے تو اسے مثال کہتے ہیں، عین کلمے پر آ جائے تو اسے اجوف کہتے ہیں، اور لام کلمے پر حرف علت آ جائے تو اسے ناقص کہتے ہیں۔ تو آج جو ہم پڑھیں گے وہ مثال، یعنی وہ مادہ جس کا فا کلمہ حرف علت ہو، واو ہو یا یا ہو۔ مثال، فا کلمہ حرف علت ہو۔ اگر فا کلمہ واو ہے تو اسے کہیں گے مثال واوی۔ اگر فا کلمہ یا ہے تو اسے کہیں گے مثال یائی۔ مثال واوی کی پہچان مثال کے طور پر واو، عین اور دال۔ فا کلمہ کیا ہے؟ واو، تو اس کو ہم کہیں گے یہ کیا ہے؟ یہ مثال واوی ہے۔ یا قاف اور نون جس سے یقین بھی بنتا ہے۔ فا کلمہ یا ہے لہذا اس کو ہم کہیں گے یہ مثال یائی ہے۔ مثال کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ مثال واوی اگر باب فتح، ضربہ یا حسبہ سے آئے، اس کو ہم حا کہتے ہیں، تو فعل مضارع میں اس کا واو
بلکہ فعل مضارع کے ساتھ لکھ لیں فعل مضارع معروف میں، فعل مضارع معروف میں اس کا واو ختم ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، نہ لکھنے میں آتا ہے نہ بولنے میں آتا ہے۔ مادہ ہے جی واو عین اور دال، باب ہے ضربہ، ضربہ آ رہا ہے اس میں، ماضی بنے گا وعدہ، کوئی تبدیلی نہیں، مضارع بننا چاہیے تھا یوعدو، لیکن اس قاعدے کے مطابق مثال واوی باب ضربہ مضارع معروف میں واو گر جاتا ہے تو ہو جائے گا یعدو۔ الشیطان یعدکم الفقر، اس کا مادہ کیا ہوا؟ واو زا اور نون، وزن یوزن تھا، اس سے کیا ہو گیا؟ یزن۔ واو جیم دال باب ضربہ، کیا بنے گا؟ وجدہ، یوجدو سے یجدو۔ ایک اور مادہ ہے واو را اور سا، بنے گا وارثہ، یاری، واو جیم اور لام باب سمیا سے آتا ہے، باب سمیا اس میں نہیں ہے تو یہ ہو جائے گا ٹھیک، یہ لازمی قاعدہ، لیکن یہ باب سمیا سے ہے تو پھر وہ اس قاعدے میں نہیں آ رہا، ان ابواب سے ہوگا تو مضارع میں واو گر جائے، یہ مثال واوی کا قاعدہ ہے، مضارع معروف میں واو گر جائے گی۔ دیکھیں نوٹ کرنے کی بات کیا ہے، نمبر 1 مثال واوی ہو، نمبر 2 ان ابواب سے ہو، نمبر 3 یہ ہو تو ٹھیک ہوگی، اگر ان میں سے کوئی شرط پوری نہ ہو رہی ہو تو نہیں ہوگا۔ ہم مثال کے طور پہ ایک گردان لیتے ہیں واو عین اور دال، ماضی میں کوئی چینج نہیں ہو رہی، یہ قاعدہ ماضی پہ اپلائی ہی نہیں ہو رہا، مضارع معروف پہ اپلائی ہوتا ہے، تو کیا بنے گی گردان؟ یعدو، یعدانی، یعدون، تعدو، تعدانی، یعدنا، کہیں پہ بھی واو نہیں آ رہا، اینڈ میں ہو جائے گا نعدو، آخر میں 14واں صیغہ ہمارا نعدو ہے نہیں کرے۔ اسی طرح اگر ہم واو جیم لام سے کر رہے ہیں تو یوجلو، یوجلانی، کیونکہ وہاں باب سمیا سے آ رہا ہے لہذا وہاں پر ہم واو لگائیں گے اور لگائیں گے۔ یعدو سے فعل امر بنائیں گے آپ تو علامت مضارع ہٹائیں گے، عیدو ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو مجزوم کر دیں گے، یعنی کہ فعل امر بھی ان کا اسی سے بنے گا۔ 1 2 3 پورا ہوتا ہے تو اب آپ واو گرائیں ہی گرائیں، اب اس کا امر بھی گرے ہوئے واو سے بنے گا، اس کا نہیں بھی گرے ہوئے واو سے بنے گا، اس کا فعل معروف بھی گرے ہوئے واو سے بنے گا۔ اچھا فعل امر ہو گیا عید، اچھا فعل نہیں کیا ہوگا؟
لا تعد، واو زال اور را فعل امر بنائیں جی. یہ آتا ہے با فتح سے، با فتح سے، تو کیا ہو جائے گا؟ فعل امر ہو جائے گا یزرو سے، ہیں یزرو سے ہو جائے گا زر، اور نہیں کیا ہو جائے گا؟ لا تذر. یاد آیا کچھ؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیار. رب لا تذر. حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعا مانگی، بد دعا بلکہ، اے رب مت چھوڑ، علی الارض زمین پر، من الکافرین کافروں میں سے، دیارن کوئی گھر. اور اس کے بعد بتا بھی دیا میں کیوں دعا مانگ رہا ہوں، انک ان تذرہم، بے شک اگر تو نے چھوڑ دیا ان کو. وہاں ہے ان تذر، ان اگر، تذر یہ مجزوم ہو گیا بوجہ ان. انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تیرے بندے گمراہ کر دیں گے. ہم یہ معروف مضارع معروف کی بات کریں فعل مجہول میں، مثال کے طور پر ایک مادہ ہے واو ضاد اور عین، باب ہے فتح، اس کا ماضی بنے گا وضع، یضع، وضع، یوضع، ضع، لا تضع، واضع، موضوع. جی وضع، یضع، وضع، یوضع، وضع، یضع، یہ ٹھیک ہے، یہ خراب نہیں کرو تم. فتح، یفتح. حامد سمجھاؤ ان کو یار. وضع، یوضع، ضع، لا تضع، واضع، موضوع، وضع. واو عین دال باب ضرب بنے گا وعد، یعد، وعد، یوعد، عد، لا تعد، واعد، موعود، وعد. ٹھیک ہو گیا جی. مسیح موعود، جس کا وعدہ کیا گیا. اچھا جی، قاعدہ نمبر 2. قاعدہ نمبر 2 جو ہے اس کا تعلق ہے مطابقت کے ساتھ. جی جب وہ اختیاری ہوگا تو ہم بتا دیں گے یہاں اختیار ہے آپ کا. قاعدہ نمبر 2 یہ ہے جی کہ واو ساکن سے پہلے اگر زیر ہو، واو ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو اس واو ساکن کو یا ساکن میں بدل دیتے ہیں. گویا واو کو زیر سے مطابقت دے دی. واو ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو اس واو کو، واو ساکن کو یا ساکن میں بدل دیتے ہیں. اسی طرح یا ساکن سے پہلے اگر پیش ہو
تو اس یا ساکن کو واو ساکن میں بدل دیتے ہیں، پچھلی پیش سے مطابقت دے دیتے ہیں۔ واو ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس واو ساکن کو یا ساکن میں بدل دیتے ہیں، یا ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو اسے واو ساکن میں بدل دیتے ہیں۔ اس قاعدے کا اطلاق جو ہے ہم زیادہ تر دیکھیں گے مزید فی کے اندر استعمال ہوگا اس کا۔ پچھلا قاعدہ تو مخصوص تھا مجرد کے 3 ابواب کے ساتھ۔ مادہ ہے جناب یا، قاف اور نون، باب ہے افعال، ماضی بنے گا افعالہ کے وزن کے اوپر، آئی آنا، کوئی قاعدہ نہیں لگ رہا۔ یفعل، یہ بنے گا یقینو، یا ساکن سے پہلے پیش ہے، یا ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس یا ساکن کو واو ساکن میں بدلیں گے، یہ ہو جائے گا یوقن، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ اسی کی پہچان مثال واو، جیم اور لام، باب افعال، افعال کے وزن پر کیا ہوگا؟ کیا بن جائے گا؟ واو ساکن سے پہلے زیر آ گئی، اسی طرح دیکھیے واو، جیم اور دال، باب افعال، افجادن سے وجدہ یجدو، اس کے معنی ہے پانا، اور باب افعال سے پا لینا، ایجاد، ٹھیک ہے۔ واو، صاد اور لام سے باب افعال کا مصدر کیا بنے گا؟ ایصال، اس کا مادہ کیا ہے؟ واو، صاد اور لام۔ ایصال یہاں سے آیا۔ قاعدہ نمبر 3، مثال اگر باب افتعال سے آئے، یعنی اس کا فا کلمہ واو یا یا ہو، مثال واوی بھی اور مثال یائی بھی، اگر باب افتعال سے آئے تو واو یا کو تا میں بدل دیتے ہیں، پھر ادغام کرتے ہیں۔ مادہ ہے واو، ہا اور دال، باب افتعال، مثال واوی ہے، مثال افتعال سے بنے گا ابتحادہ۔ اس قاعدے کے مطابق اس کو جو ہے وہ تا میں بدل دیں گے، ہو جائے گا
اتحدا. اب ان کا ادغام ہوگا. مثل اول ساکن مثل ثانی متحرک ادغام ہو جائے گا. واو صاد لام سے کیا بنے گا؟ اتصل سے ہو جائے گا اتصل اتصل اور ہو جائے گا یا سین اور را. یا جو ہے مثال ہے, ٹھیک ہے نا. اصل میں بنے گا ای تصرا ہو جائے گا اتتصرا پھر ہو جائے گا باب افتعال سے متعلق ہے اور مثال واوی ہو یا یائی ہو. باب افتعال سے آئیں گے تو وہ مثال تا میں بدل جائے گا اور ادغام ہو جائے گا. یہ دیکھیے جی بنے گا اتحد تحد. یہ جو اتفاق بنا ہے وہ کیسے بن گیا؟ واو فا قاف سے. کیا بنے گا؟ اتفق یتفق اتفق یتفق اتفق لا تتفق متفقن. میں آپ سے متفق ہوں. متفقن متفقن علیہ یاد آ گیا, جس پر سب اتفاق کرے. اور اتفاقن. مثال مکمل ہوا آپ کا. اچھا جناب, واو ضاد عین باب فتح, واو جیم دال باب ضربہ, اور واو جیم لام باب سمع. واو ضاد اور عین پہلا والا ہے جی وضع, لا دوسرا کیا ہے جی؟ وجدہ.
یہ بنے گا موجود. جی ایجل. دیکھیں اس کا وزن ہے افعل. اسمع. ایو جل. قاعدہ نمبر 2 واو ساکن سے پہلے زیر ہے تو ہو جائے گا جو باقی مادے لکھے ہوئے ہیں یا قاف نون واو کاف لام واو کاف حمزہ اور واو دال اور عین، ان کے آگے ان کے ابواب لکھے ہوئے ہیں، ان کی صرف صغیر آپ نے کرنی ہے. اور نمبر 2 نیچے جو قرآنی عبارتیں دی ہوئی ہیں اس میں آپ نے مثال واوی اور مثال یائی کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. مثال واوی اور مثال یائی کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ان کا مادہ، باب اور وزن لکھنا ہے. پرانی عبارتوں میں سے آپ تلاش کریں گے کہ مثال واوی یا مثال یائی کہاں نظر آ رہا ہے، اس کا مادہ، باب اور وزن. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.